بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کا ایک نیا ایپیسوڈ ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا اور اس کے بعد ان کے اندر ایک درد دل بھی رکھا اپنی مخلوق کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا سے گھر تشریف لائے اور آپ نے اپنی اس پریشانی کا اظہار کیا اور گھبراہٹ کا اظہار کیا، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہت خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں، اور آپ نے بہت ساری باتیں گنوائیں۔ ہماری آج کی مہمان شخصیت بھی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو ایک مسلم اسکالر ہیں، دین کے داعی ہیں اور خدمت خلق کا ایک بڑا بھرپور جذبہ رکھتے ہیں۔ آپ نے اپنے ادارے کی بنیاد اس بات پہ رکھی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کی جائے گی، اللہ کا دین بھی ان کو سکھایا جائے گا، ان کو تعلیم بھی دی جائے گی، ان کی خدمت بھی کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ان کی جو خیر خواہی ہے وہ بھی کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب۔ اب چیئرمین ہیں عصبہ فاؤنڈیشن کے، اور ہم ان کے بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو ویلکم پیغام ٹی وی کے۔ بہت عرصے کے بعد آپ نے جو ہے نا وقت نکالا ہے، بڑی دیر سے آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ ہمیں اب کیا بلاتے نہیں، ہم کہتے ہیں آپ آتے نہیں ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ فرمائیں کہ ہم آغاز کرتے ہیں اس بات سے کہ آپ کا تعلیمی جو سفر ہے اس کے بعد تھوڑا ابتدائی کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، کس طرح سے زندگی آگے بڑھی۔ میرا آبائی شہر جو تحصیل ہے، سٹی ہے، وہ تو پسرور ہے، اور بالکل متصل اس شہر کے ساتھ ہی میرا گاؤں ہے تلونڈی عنایت خاں۔ وہیں پیدا ہوا، وہیں پرائمری اسکول گاؤں میں ہی موجود تھا، اور اس کے بعد پھر میں پسرور منتقل ہو گیا، اور یعنی پڑھنے کے لیے روزانہ جاتا تھا۔ میٹرک پھر پسرور سے کیا ہے، اور اسی طرح سے گریجویشن میری مرے کالج سے ہے، سیالکوٹ سے، اور اس کے بعد پھر میں لاہور شفٹ ہوا ہوں یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی میں، اور پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی، ایم اے جرنلزم، ایم اے اردو، یہ سب کچھ پھر یہاں سے۔ ماشاء اللہ۔ اور اسی دوران پھر دینی حوالے سے جو بھی میری لرننگز ہیں وہ ساری بھی یہاں سے لاہور سے ہی ہیں۔ وہاں پہ قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے میں ایک ہمارے قریب ہی، یعنی اسی پسرور سے کوئی 6 کلومیٹر ہے، اور ہم چونکہ سینٹر میں ہیں تو ہم سے کوئی 3 کلومیٹر ایک قصبہ ہے کلاس والا، میں وہاں جاتا رہا ہوں۔ میرے استاد قاری عبدالرحمن جامی حفظہ اللہ، ان سے میں قرآن حفظ کرتا رہا۔ تو بنیادی طور پہ تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور پھر جب یعنی بیسیکلی تو میری جو ابتدائی محنت کوشش ہے میٹرک تک سائنس، اور سائنس کے اس کے بعد پھر میں آ گیا تھا اکنامکس میں۔ انٹر اور گریجویشن میری دونوں اکنامکس کے ساتھ ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اور میرا ایم بھی یہی تھا کہ میں یعنی جب آپ سوچتے ہیں میٹرک کے آس پاس، آج کا بچہ تو بہت جلدی سوچ لیتا ہے اور اس کے ماں باپ بھی جلدی سوچ لیتے ہیں، تو ہمارے والا جو دور تھا اس میں آپ کو خود ہی فیصلہ کرنا ہوتا تھا۔ میٹرک کے بعد جا کے کہیں پہ سوچتے تھے کہ کب کیا کرنا، تو اس میں بہرحال میں نے اپنے تئیں سوچ کے، کیونکہ مجھے فیسینیٹ کرتا تھا بڑا بینک مینیجرز، ان کا وہ حلیہ اور ان کی جاب اور اے سی والا کمرہ، اور ان کے چونکہ اس دور میں کمرشل بینک اس طرح سے نہیں تھے، تو مجھے یاد ہے شاید ہمارے شہر میں کوئی 1 یا 2 بینک تھے ٹوٹل، اور بڑی ان کی ہوتا تھا کہ یہ بہت عزت والے لوگ ہیں، تو میں بینک مینیجر کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھتا تھا، اور اسی کی طرف جانے کے لیے پھر میں نے گریجویشن بھی اسی میں اکنامکس میں کی، اور میرا شوق اور ذوق بھی تھا۔ تو یہ تو درمیان میں کچھ ایسے معاملات، ایسے واقعات ہوئے۔ بس وہ جو درمیان والے ایسے معاملات ہم چاہتے ہیں وہ بھی ذرا بتائیں کہ وہ کیا معاملات ہیں۔ وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم 80s کے دور کی بات کریں، جو میرے بچپن کا دور ہے، تو اہل توحید کے ساتھ ایک بڑا ہی معاندانہ رویہ تھا، اور بڑا سخت تعصب تھا ان کے بارے میں، اور ظاہر ہے ہماری تعداد بہت کم ہوتی تھی۔ مثلا ہم اپنے گاؤں میں صرف ایک ہی ہمارا ہی گھر تھا، اور میرے تایا جی مرحوم جو ہیں وہ بڑے نمایاں شخص تھے پوری برادری میں۔ ہمارے جو کوئی 20-24 گاؤں اکٹھے ہیں باجوہ برادری کے، تو ان سب میں ان کی پہچان، پھر شہر میں، پھر سیاسی لوگوں سے، پھر مذہبی لوگوں سے۔ وہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کے باقاعدہ مرید تھے، اور اس تحریک کا حصہ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے انہیں اس فیلڈ میں، یعنی مسلک اہل حدیث میں وہ آگے۔ تو یہ جو تعصب اور نفرت تھی، اس کو میں نے اپنے بچپن میں فیس کیا ہے،
یعنی تایا جی مرحوم نے گاؤں میں اب شاید آخری میری اطلاع کے مطابق کوئی شاید 5ویں مسجد بھی بن گئی ہے، تو 4 مسجدوں کے بنوانے میں ان کا کردار تھا. اور کیوں تھا؟ کیونکہ ایک مسجد سے ان کو نکال دیا جاتا تھا، پھر وہ دوسری مسجد اپنے دوست احباب سے مل کے بناتے تھے، پھر اس سے نکال دیا جاتا تھا. اور ہم نے اپنے لڑکپن میں یہی دیکھا. ایون یہ بھی ہوا کہ ہم عید پڑھنے گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کے ہوتے ہماری عید نہیں ہوتی، ان کو نکالو باہر. تو یہ جو تعصب اور نفرت تھی وہ ہم نے فیس کیا. اور اسی وجہ سے جو ایک تو سیاسی ظاہر ایشوز ہو گئے کھڑے، کیونکہ دوسری طرف جو ہے وہ ایک گدی نشین تھے سیاسی حوالے سے، اور ہم جس فیملی کو سپورٹ کرتے تھے اس کو پورے گاؤں میں اور کوئی سپورٹ نہیں کرتا تھا. اس کی وجہ بھی وہی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کا مسلک ہی الگ نہیں ہے، ان کا جہان ہی الگ ہے. سو اس وجہ سے بھی مخالفت ہوتی تھی. اور پھر جب وہ بائی چانس وہ گدی نشین جو ہیں وہ جیت گئے تو وہ تعصب جو سیاسی تعصب ہے وہ بھی ہم فیس کرتے تھے. تو یہ سب چیزیں الحمدللہ ہم نے فیس کی. اور الحمدللہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس میں اپنے بڑوں کا یا بزرگوں کا کردار یہ دیکھا کہ وہ اس پر کوئی اہو بکا نہیں کرتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، یہ ہم پریشان نہیں ہوتے تھے اس کے اوپر، وہ لگے رہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم صحیح جگہ پہ ہیں. تو بعد میں خیر وہی سیاسی خاندان جس کو ہم سپورٹ کرتے تھے، پھر اس میں کوئی 2 3 وزیر بھی بن گئے ایک ہی وقت میں. لیکن میرے خاندان نے جا کے نہ تو کسی سے نوکری مانگی ہے اور نہ کسی سے ایسا مفاد لیا ہے. ہاں ہمارا جو سٹانس ہوتا تھا اسی پر عزت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ رہتے. اس دوران پھر وہ جو مذہبی تعصب تھا وہ اس قدر بڑھ گیا کہ ہمارے گاؤں میں جو محترم تھے ایک دوسرے مسلک کے، ان کی طرف سے بھی پریشر ہوتا تھا ظاہر ہے ہمارے مخالفین، اور کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے مجھ پر کوئی 3 حملے ہوئے ہیں جی. فزیکل ٹارچر بہت زیادہ. اس میں خاص طور پہ جو دوسرا ہے وہ حملہ بڑا شدید تھا، اور پھر تیسرا حملہ تو براہ راست یعنی فائرنگ تھی اور آمنے سامنے کھڑے. جتنا میرا اور آپ کا فاصلہ ہے اس سے بھی کم فاصلے پر مجھ پر بندوق تانی گئی. اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی میرا ہاتھ اس پہ، کیونکہ میں سپورٹس مین تھا، میں باقاعدہ کرکٹ بال سے کھیلتا تھا، اپنے شہر کی طرف سے کھیلتا تھا. وہاں کا ایک کلب ہے نیشنل کلب بڑا، اب بھی وہاں پہ اس کا نام ہے، اس کی طرف سے کھیلتا تھا. پھر کالج کی طرف سے کھیلتا تھا. تو ایک سپورٹس مین تھا، یعنی بھاگنے میں کہتا تھا کہ مجھ سے کوئی تیز نہیں ہے. لائف سٹائل تھا. اور ایک فاسٹ بالر تھا. اور اس اعتبار سے میں یوں سمجھیے کہ ذرا فزیکلی اچھی ہیلتھ میں تھا. تو ہاتھ اس پر پڑا ہے تو وہ ساری بلٹس جو ہیں وہ اس ٹانگ کے اندر اور پاؤں کے اندر جو ہیں، خاص طور پہ 5 گولیاں صرف پاؤں میں تھیں. اور بھی ان کے جو پلاننگ تھی اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا. اور میں بائی چانس اس وقت بھی قرآن مجید ہی، ہم ایک تھوڑا ویران سا رستہ تھا، اس پہ میں عصر کے بعد اپنی منزل کرتا تھا اکیلے میں، کیونکہ اور میرے پاس کوئی سہولت نہیں تھی، کوئی گاؤں میں اور تھا نہیں جس کو میں سناتا. والدہ جو ہیں وہ قرآن مجید پڑھتی تھی لیکن ظاہر ان کو سنا نہیں سکتا تھا، وہ پرانے زمانے کا پڑھی ہوئی تھی. تو والد صاحب اپنے ڈیرے پہ ہوتے تھے، تو میں خود ہی اس کی دہرائی کرتا، اور وہ چھوٹا قرآن جو ہے وہ میری پاکٹ میں ہوتا، اور میں خود ہی جہاں بھولتا اس کو دوبارہ پڑھتا، اور پھر اگلے دن جانا ہوتا تھا. تو اس دوران بھی مجھ پر جب حملہ ہوا اس وقت بھی میں الحمدللہ قرآن پڑھ رہا تھا اور قرآن کے لیے ہی جا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بچایا اس حملے سے بھی. اور اس میں ایک جو میرا جو جوائنٹ ہے پاؤں کا، ایک بلٹ اس کے اندر وہ بالکل سٹک ہو گئی، جال جو ہے پاؤں کا اس کے اندر. اور میں کوئی 7-8 ماہ، لمبی کہانی ہے کہ اس میں سیاسی لوگ کتنا برا کردار ادا کیا. میں ہی مضروب تھا، اور مجھے ہی نہ تو جو سول ہاسپٹل ہے پسرور کا تحصیل کا ہیڈ کوارٹر وہ مجھے نہیں رکھ رہا، اور میں بے ہوش ہوں. مجھے ہوش آیا تو انہوں نے کہا انہوں نے ریفر کر دیا ہے. دوسری دفعہ مجھے ہوش آیا کئی گھنٹے بعد تو پتہ چلا کہ سیالکوٹ لائے ہیں، اور ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جو DHQ ہے وہاں پہ بھی گھنٹوں میں گاڑی میں ہی وہ ٹانگ ایسے اوپر کر کے بھائیوں نے باندھی ہوئی تھی، اور وہ ایڈمٹ نہیں ہونے دے رہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ پیچھے انہوں نے ریفر نہیں صحیح کیا. وہ سیاسی پریشر پہ انہوں نے، نہ پولیس ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. اور چونکہ میں اس سسٹم کو بہت کلوز نہیں دیکھا ہے، الٹا یہ ہے کہ ہمارا پرچہ تو کیا ہونا تھا، مجھ پہ ایسے ایسے سنگین الزام. اور یعنی میں بستر پہ ہوں تو کسی کی لڑکی نکل گئی ہے تو وہ پرچہ ہے، اور کوئی جناب وہ ناجائز اسلحے کا کوئی پرچہ ہے.
تو میرا سارا کیریئر تو ظاہر ہے بار بار ہمارے والدین ہمیں یہی کہتے تھے، میرے تایا جان مرحوم یہی کہتے تھے کہ آپ نے لڑنا نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، اور یہ انٹرویو بھی میرے وہ لوگ اس وقت جو مخالف تھے، اب وہ مخالف بھی نہیں ہیں تو وہ بھی سنیں گے. ظاہر ہے ہم مالی اعتبار سے بھی بہتر تھے، سیاسی اعتبار سے بھی بہتر تھے. صرف ایک چیز تھی کہ ہم اکیلے تھے، مذہبی اعتبار سے ہم اکیلے تھے، اور اسی وجہ سے ہماری کمزوری، یوں سمجھیں ہم کمزور تھے اس اعتبار سے کہ افرادی قوت ان کے پاس تھی. تو وہ جو ہمارے لیے کوئی گواہ بھی نہیں تھا. حتیٰ کہ میرے حقیقی چچا کے بیٹے جن کو میں دیکھ کے گر پڑا، یعنی میں پیچھے کوئی 1 کلومیٹر پیدل چل کے آیا ہوں زخمی، لیکن جب میں اپنے چچا کے بیٹے کو دیکھا تو میں سمجھے ہمت ہار گیا اور بے ہوش ہو گیا. وہ بھی گواہی دینے کو تیار نہیں تھے، میرے اپنے حقیقی چچا کے بیٹے. کیوں؟ ہر کوئی سمجھتا تھا کہ ان کے ساتھ دشمنی، پورے گاؤں کے ساتھ دشمنی لے لی. بہرحال وہ پاؤں کی گولی جو ہے وہ بلٹ نہیں نکلتی تھی، اور ڈاکٹر جو ہے پریشان تھے. میرا پاؤں سیاہ پڑ گیا، ڈیڈ ٹائپ تھا. اس دوران میں دعا کیا، کیونکہ اس وقت میرا یہ دیکھیے کہ پرسیپشن یا پرسپیکٹیو جو ہے یا میرا جو ویژن ہے وہ اتنا ہی تھا ایک گریجویشن والے بچے کا، اس دور کے گریجویشن والے بچے کا، کہ میرا پاؤں کٹ جائے گا اور میں کرکٹ نہیں کھیل سکوں گا. تو میں اس پر غمگین ہوتا تھا. تو خیر اسی دوران کہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک کمٹمنٹ کی ہے. وہ کمٹمنٹ جو ہے نا بڑی کوئی اہم کمٹمنٹ ہے. یہ درست ہے کہ پھر اس کمٹمنٹ سے میں آزمایا گیا ہوں. اور یہ کوئی گھڑی ہوئی کہانی نہیں ہے، یہ وہ تو لگ رہا ہے تو دل کی بات ہے. میرے ساتھ ایک بزرگ تھے جو اسی سیالکوٹ میں ہی کہیں پہ وہ بیلنا جو ہے گنے والا، وہ راؤ والا وہ چلاتے تھے. ان کا بازو رائٹ جو ہے وہ یہاں سے کٹا ہوا تھا، میرے بالکل ساتھ والے بستر پہ. ظاہر ہے میں ویسے بھی لاڈلا تھا اپنے گھر والوں کا، بھائیوں کا بھی، رشتہ داروں کا بھی. تو میرے بھائی مجھے پاؤں بھی نہیں نیچے رکھنے دیتے تھے، وہ واش روم اٹھا کے لے جاتے تھے اور اسی طرح سے. تو مجھے وہ بزرگ، میں چونکہ بیٹھا بیٹھا بھی قرآن پڑھتا رہتا تھا، پین یا شدت اس کی جو تکلیف ہے وہ بلڈ اس سے، وہ چونکہ جوائنٹ ایسا تھا کہ اس میں سے وہ ذرا سا ہلنے سے بلڈ نکلتا تھا. تو وہ مجھے بزرگ کہا کرتے تھے، مجھے ان کا نام بھی بھول گیا ہے. وہ مجھے اکثر کہتے تھے کہ تمہارے بھائی جو ہے نا وہ نہیں تمہاری گولی نکلنے دیتے، تم ایک دفعہ نیچے چلو یہ گولی نکل جائے گی. اچھا مجھے چونکہ اس کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا پاؤں کا رکھنے کا نیچے، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ بھائی اٹھنے نہیں دیتے تھے، اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ معذوری ظاہر کرتے تھے کہ یہ نہیں نکل سکتی، یہ نکلے گی، اوپر آئے گی، کیونکہ ہم نے اس کو چھیڑا تو یہ اتنی وینز ہیں کہ کچھ نہ کچھ ظاہر ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آج سرکاری اسپتالوں کی یہ حالت ہے تو اس وقت کیا ہوگی، اور سیالکوٹ کی اس وقت کیا حالت ہوگی. تو بہرحال اس دوران میں نے اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ کی کہ اگر میرا پاؤں بچ جائے تو میں اپنی زندگی اللہ کے نام کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور پھر ان بزرگوں کے اللہ تعالیٰ اگر وہ زندہ ہیں تو ان پر اپنا فضل کرے، اور اگر وہ فوت ہیں تو ان پر اپنا رحم فرمائے. ان کی ترغیب پہ 14 اگست کا دن تھا، اور شاید میں کچھ 8 ماہ ہو چکے تھے اس وقت. تو بھائی میرے پاس نہیں تھا، بائی چانس اس وقت وہ یعنی تھوڑا ماحول تھا 14 اگست والا، صبح کا وقت تھا. تو میں اپنے ہی بستر کے گرد ہاتھ لگا کے میں نے 1 یا شاید 2 چکر لگائے ہوں گے، یعنی بستر پہ ہاتھ رکھ کے. تو پھر وہ بلڈ نکلنا شروع ہو گیا اور میں بیٹھ گیا بستر پہ. تو ایک جونیئر ڈاکٹر تھا، ایک نرس پورے وارڈ کے لیے اس وقت، تو وہ آئے، انہوں نے صاف کیا. بھائی میرے اتنی دیر میں باہر سے آ گئے. اس نے بھی چھوٹا بھائی ہے لیکن اس نے مجھے ڈانٹا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن وہ ڈاکٹر صاف کرتا جاتا تھا، ڈانٹتا جاتا تھا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی نیچے اترنے کی، چونکہ وہ بلڈ جو ہے وہ بہت تیزی سے نکلتا ہے. یہ اوپر والا حصہ تھا پاؤں کا جس میں سارا وہ حرکت ہوتی ہے. صاف کرتے کرتے اس نے ایک دم چونکا کہ یہ کیا ہے، اور وہ بلٹ تھی، گولی اوپر آ گئی. پھر وہ وہاں اس دن آپریشن تھیٹر بند تھا، سرجن ڈاکٹر نہیں تھا، وہ سب چھٹی پہ تھے. اور وہ جونیئر ڈاکٹر مجھ سے کہتا ہے جی اب ایک حل ہے کہ یا تو آپ مجھ پہ اعتبار کریں اور یہیں آپ کے بستر پر میں یہ کروں گا، آپ کو میں انجیکشن لگا لیتا ہوں، اور کوئی حل نہیں ہے. اور اگر یہ سرکولیٹ یعنی وہ ہوتا ہے نا اپنے آپ ہی بلڈ کے ساتھ، اگر یہ دوبارہ سرکل ہو کے نیچے چلے گی تو پھر پتہ نہیں کیسے نکلے گی. تو میں نے کہا جی اتنی جب سامنے کھڑے ہو کے کھا لیں تو نکال بھی لیں. تو اس طرح سے وہ بلڈ نکلی، اور پھر پاؤں جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ بحال ہو گیا، اور
بہرحال میں اس کو 2 سال اس کی جو کانسیکوینسز ہیں وہ فیل کرتا رہا. اب بھی کئی دفعہ پین بڑی شدید ہوتی ہے. تو یوں وہ جو کمٹمنٹ تھی. سبحان اللہ. پھر میں نے دوبارہ گریجویشن کی ہے اسلامیات کے ساتھ. اچھا. اور پھر میں پنجاب یونیورسٹی آیا. یہاں آیا تو یعنی وہ جو میں آزمائش کی بات کر رہا تھا نا, بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی نوازتا ہے اور ان کو موقع بھی ملتے ہیں. یہاں آیا تو میرے دوستوں نے کہا کہ اچھا لاء کالج میں بھی اپلائی کر دو تو دیکھ لیتے ہیں جدھر آگے نام. میری اب ظاہر ہے ٹینڈنسی یا میرا رجحان, دلی قلبی رجحان تو اسلام کی طرف تھا. میں طے کر چکا تھا. اسلامیات میں چونکہ میں نے وہ بڑے شارٹ نوٹس پہ کیا تھا. پہلی والی میری جو گریجویشن ہے وہ زیادہ اچھے نمبروں کے ساتھ تھی, اور دوسری والی جو شاید چند نمبروں سے میری فرسٹ ڈویژن رہ گئی. اس وقت ظاہر ہے فرسٹ ڈویژن کا بڑا خاص طور پر یہ ایڈمیشن کے لیے تو بہت بڑا ایشو. اچھا, اسلامیات میں میرا دوسری لسٹ میں نام آیا, پہلی میں نہیں آیا, اور لاء کالج میں میرا پہلی لسٹ میں نام آ گیا. اب یہ آزمائش تھی اصل میں کہ اب میں لاء کالج کی طرف جاتا ہوں. لاء کالج میں ایڈمیشن اس وقت بھی بڑا ایک معنی رکھتا تھا اور لوگ شوق کرتے تھے. ایون میرے والد صاحب نے کہا کہ تم لاء کر لو, تم باقی دین وغیرہ پڑھتے رہو, لیکن تم وکیل بن جاؤ. چلو یہ جو دشمنیاں ہمارے گلے پڑی ہیں ان کا مقابلہ ہوگا. لیکن میں, بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں گھر سے جو فیس لے کے آیا تو وہ لاء کالج کی تھی. اور جب میں آیا تو میں سب سے پہلے اترا اسلامک سینٹر میں, اور اسلامک سینٹر سے اتر کے میں نے پہلی لسٹ دیکھی. اس روز دوسری لسٹ لگنی تھی, اس میں تیسرا چوتھا نام میرا تھا. میں ادھر گیا ہی نہیں, اور میں نے ادھر سے واؤچر بنوایا اور جمع کروا دیا, اور واپس جا کے 2 دن بعد جا کے بتایا کہ میں اسلامیت میں داخلہ لے لیا. اتنے میرے رشتہ داروں نے اس کی مخالفت کی. میرے بعض قریبی دوستوں نے کہا کہ کیا بے وقوفی ہے, تم اسلامیات پڑھ کے وہاں سے اسلامیت پڑھنی ہے تو گھر بیٹھ کے پڑھ لو. اور جب میں پڑھنے آیا یہاں پہ تو ظاہر ہے کہ بے شک وہ یونیورسٹی تھی, اور مجھے فیل ہوا کہ واقعی میں یہ گھر بیٹھ کے ہی پڑھ سکتا تھا. کیونکہ اب میرا جو مقابلہ ہے, اگر میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے تو مقابلہ تو ہے وہ جو 8 سال ڈیڈیکیشن کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہے, اس کے ساتھ اس فیلڈ میں اتروں گا. مدرسے کے جو طالب علم, میں یہ کیسے کر سکوں گا. تو یہاں سے پھر ایک اور کہانی شروع ہوتی ہے کہ جو میرا شوق تھا, پھر میں نے کسی سے عربی زبان پڑھنے جا رہا ہوں, اور کسی سے حدیث پڑھنے جا رہا ہوں اضافی, اور کسی سے فقہ کے کچھ لیکچرز سیکھنے جا رہا ہوں. وہ اگلے جو 12-15 سال ہیں وہ میرے اسی ذوق کی نظر ہوئے ہیں. اسی میں ڈاکٹر غلام مرزا ملک کے ساتھ رہا, اسی میں مختلف اسکالرز کے ساتھ, اور بالخصوص جو ہیں وہ نام لینا بہت ضروری ہے, میرے استاد ہیں, اور جب تک ان کی وفات نہیں ہوئی, شہادت نہیں ہوئی, میں ان کے ساتھ رہا. ان سالوں میں 6-8 سال میرے ان کے تقریباً ساتھ گزرے ہیں. انہی سے میں نے ترجمہ پڑھا, انہی سے میں نے عربی زبان کو بہت کچھ سیکھا, جو کچھ میں سیکھ سکتا تھا. عطا الرحمن ثاقب شہید. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے بہت سکھایا ہے, اور بہت ہی کمال شخصیت تھے. اور پھر دوسرا میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے سب سے زیادہ جو وقت جس شخصیت سے ملا ہے وہ آپ سب کے بھی محبوب ہیں, ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب. انہوں نے جس طرح سے مجھے مختلف مواقع دیے, جتنا مجھ پہ اعتبار کیا, اعتماد کیا, میری جو اصلاح, میری جو فکری اصلاح ہے, وہ سمجھیے کہ 90% اس میں جو کردار ہے وہ ڈاکٹر صاحب کا ہے, استاد محترم کا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کو صحت عافیت کے ساتھ رکھے. باقی پھر میں ظاہر ہے جو میں فیل کرتا تھا کہ مجھے میرے استاد ہیں حدیث کے, میں ان کے گھر جاتا تھا بلوغ المرام پڑھنے, کیونکہ مجھے یہ فکر پڑ گئی کہ اب میرا مقابلہ تو ان کے ساتھ ہے. تو میں تو اب آیا ہوں خالی اسلامیات ایم اے کر کے, تو میں مقابلہ نہیں کر سکتا. مجھے پھر کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ کم از کم میں سروائیو کر سکوں. تو اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے. یقیناً میں جو ہمارے علماء باقاعدہ مدارس سے پڑھ کے آتے ہیں ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, میں تو بالکل بھی نہیں کر سکتا. لیکن یہ ہے کہ میں نے PPSC کے اسلامک اسٹڈیز کی بنیاد پر کوئی 8 امتحان دیے ہیں, اور اس میں سے صرف 1 میں انٹرویو میں جو ہے وہ کوالیفائی نہیں کر سکا. 7 میں نے انٹرویو بھی کوالیفائی کیے ہیں, اور کسی ایک امتحان میں بھی میں الحمدللہ ٹاپ 10 میں سے باہر نہیں رہا. ماشاءاللہ. تو اس کے بعد پھر انٹرویو کے پھر جاب ہوئی ہے میری, یعنی میں نے پڑھانا تو یہاں کے, یہ پھر مجھے شوق پڑ گیا کہ مجھے کسی نے کہا, ایک میرے سینئر تھے, وہ دیوبندی تھے, آفاق احمد بحیرہ شریف سے پڑھے ہوئے تھے, تو
میں ظاہر ہے پڑھتا تھا، ان لوگوں سے بھی میں مختلف مباحث میں حصہ لیتا تھا کہ سیکھنے کی غرض سے کہ یہ کیا فقہ کے کون سے ٹاپک کو یہ کیسے سمجھتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں ایک اکیڈمی میں پڑھاتا ہوں، تو میں جا رہا ہوں شاید عمرے پہ، تو آپ میری جگہ پڑھا دیں. یہ یہاں سمن آباد میں ہوتی تھی ایک پاکستان اکیڈمی. تو اس وقت گنی چنی کوئی 2-4 اکیڈمیز لاہور میں معروف تھیں، ان میں یہ سب سے زیادہ معروف تھی. بالکل سمن آباد، اب تو خیر وہ بدل گیا سارا علاقہ ہی، تو اس کے اوپر ہی بالکل وہ اکیڈمی تھی. بڑی کراؤڈڈ تھی. میں بلکہ جب مجھے یاد ہے پہلی دفعہ آیا تو باقاعدہ مجھے اتنا پسینہ آ گیا اور ٹانگیں میری کانپ رہی تھیں، کیونکہ میں نے لڑکیاں اور لڑکے اس طرح اکٹھے نہ بیٹھے دیکھے تھے، نہ پڑھایا تھا کبھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پڑھائیں گے تو آپ زیادہ سیکھیں گے. اور یہی ہوا کہ وہاں سے پھر 2000 سے میں نے پڑھانا شروع کیا ہے، اور 2008 میں میری گورنمنٹ جاب ہوئی ہے. اور 2008 سے لے کے اب تک میں یعنی جو ٹیچنگ لائن ہے پھر میری وہ کالج سے ہے. بڑا ہی آپ کی نا بڑی وہ کیا کہتے ہیں ایموشنل بھی ہوگی کسی جگہ پہ آپ کی یہ والی کہانی. وہ شاید مجھ پہ گزری ہے تو نہیں یقیناً. اور میں سمجھ دیکھیں یہ جو آپ کا جیسے آپ کا وہ ہوا بھی نا ایموشنل کے ساتھ، وہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے نا زندگی کا، جب آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ وہ اس پہ فخر بھائی دیکھیں اس کے بعد مثلا وہ پہلا ایڈمیشن کا امتحان تھا. پھر چونکہ سیچوریشن تھی اس وقت بھی، جاب نہیں ملتی تھی اسلامیات کی بنیاد پہ. آج بھی شاید مشکل ہے کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو اسلامیات کرتے تھے، اور پرائیویٹلی بہت بڑی بلک تھی جو لوگ کرتے تھے. پھر مجھے ایک دوست نے کہا کہ آپ لینگویج میں آ جائیں، اردو میں آ جائیں. اردو کر لیا. پھر ہمیں ایک دوست نے کہا، چونکہ یونیورسٹی رہتا تھا تو انہوں نے کہا کہ یار ایسا کریں کہ آپ نا یہ چینلز کا سیلاب اس کے بعد آیا ہے، تو آپ اچھا لکھتے ہیں، کچھ شعر اشعار بھی لکھ لیتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ اگر آپ جرنلزم میں ایم اے کر لیں نا تو آپ کے لنکیجز اور آپ کے سارا تعلق جو ہے وہ صحافیوں سے بن جائے گا. تو پھر آپ اچھا میں چلا گیا، ایڈمیشن لے لیا، ایم اے بھی ہو گیا، تعلقات بھی بن گئے. اور ایک دن میں نے اخبار کی نوکری کی ہے. میں اب اس اخبار کا نام نہیں لیتا کیونکہ اس کے جو مالک تھے، ان کا جو بیٹا ہے وہ میرا سینئر تھا، تو میں اس کا نام نہیں لیتا اس لیے کہ کسی کو ایسا تنقید کرنا مقصد نہیں ہے. لیکن ایک دن میں نے فیل کیا، وہ جو 6 فلور پہ ان کا آفس تھا، تو نیچے سے اوپر جاتے ہوئے میں نے محسوس کیا ایک دن میں ہی میں فٹ نہیں ہوں، یہ جگہ میرے لیے نہیں، میں یہاں فٹ نہیں ہوں. اتنا جھوٹ اور اتنا فریب میں نہیں دے سکتا. حالانکہ کافی بڑے بڑے نام ہیں جو میں آف دا ریکارڈ لے سکتا ہوں جو میرے ساتھ تھے اور آج وہ بڑی بڑی جگہوں پہ ہیں. یہ ایک امتحان تھا. اور خاص طور پہ جب ٹی وی چینل شروع ہوئے تو میرے ہی دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ فلاں جگہ آ جاؤ، فلاں جگہ آ جاؤ. اور میں نے کہا نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا. ہاں میں بطور اسکالر کے جا سکتا ہوں، میں نے بطور جاب کرنے کے لیے وہاں نہیں جانا. جو وہاں ماحول ہے ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے. صاحب یہ پھر آپ یہ ماشاء اللہ جاب بھی ہو گئی اور آپ نے وہ جو اسلامی ایجوکیشن جو ہے اسلامک ایجوکیشن جی بھی آپ نے پڑھ لیا. خطابت کب شروع کی آپ نے؟ یہ میرے شہر کے ایک دوست ہیں، ہماری جماعت کے ایک رہنما ہیں. اس وقت وہ تحصیل کے ناظم ہوتے تھے، مجھ سے کوئی میرا خیال ہے 4-5 سال بڑے ہوں گے. میں جب واپس اپنے گاؤں جاتا تھا تو ظاہر ہے اب گاؤں میں تو دشمنیاں تھیں، تو میں اپنے شہر کے دوستوں میں پناہ لینے کی کوشش کرتا تھا. تو اس دور میں کفایت اللہ شاکر صاحب ہیں، ہمارے ایک مہربان ہیں، اب وہ مفتی کفایت اللہ شاکر کے نام سے معروف ہیں. تو وہ میں ایم اے میں غالباً دوسرے سال میں تھا کہ وہ انہوں نے کہا کہ یہ فلاں جگہ آپ جمعہ پڑھائیں. تو میں نے کہا میں نے پڑھایا ہی نہیں جمعہ. اگرچہ مجھے قرآن جو ہے چونکہ دوران حفظ ہی مجھ پر حملہ ہوا، تو وہ جو حفظ کا سلسلہ تھا وہ بھی منقطع رہ گیا. تو میں ان سے کہتا تھا کہ قرآن کا بہت سے سال الحمدللہ مجھے یاد ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل ہے کہ میں آج بھی اپنے ٹاپک کے لیے نوٹس لیتے ہوئے جن آیات کو لکھتا ہوں وہ اللہ مجھے یاد کروا دیتا ہے. تو مجھے بہت سی آیات یعنی ٹاپیکلی بہت یاد ہے، لیکن میرا یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، میں نے کبھی اس طرح سے کیا ہی نہیں. تو وہ انہوں نے زور زبردستی کر کے ایک جگہ بھیجا. میں نے سوچا چلو جیسا تیسا پڑھا دیتا ہوں. اور پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. اور پنجابی میں
یعنی یہ بھی ایک اور امتحان تھا کہ میں نے تو کبھی بھی پنجابی میں آڈینس وہی تھی، ظاہر بات ہے وہاں پہ آڈینس مطلب پنجابی آڈینس وہ ظاہر ہے. اور پھر چونکہ شروع میں ہی ہم بچپن میں ہی ہمارے گھر میں بہت زیادہ سنا جاتا تھا مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ کو، تو ان کے انداز میں کچھ شروع کی جو غالباً 2001 سے اگر لگائیں تو 2004-05 تک میں 4 سال جو ہے نا مختلف قسم جگہوں پہ خطبات جو ہیں وہ انہی کے لہجے میں تھی. پھر خاص طور پہ جو 4 اور 5 ہے اس میں انہوں نے مجھے ناروال کے قریب ایک قصبہ ہے ادھر انہوں نے مجھے بطور خطیب کے بھیج دیا کہ آپ لازم وہاں جمعہ پڑھائیں. تو میں یہاں سے ایک اسکول جاب کرتا تھا، تو یہاں سے جمعے کو میں 10 بجے نکلتا تھا اور 12 بجے میں ناروال پہنچتا تھا. ناروال وہ ساتھی جو ہیں بائک پہ مجھے آگے سے اپنے گاؤں لے جاتے تھے. وہ بڑا شدید، وہاں بھی ایک بہت بڑے جو گدی نشین ان سے جوڑ پڑا رہا. تو 2 سال تقریباً میرا خیال ہے میں نے وہاں جمعہ پڑھایا ریگولر. اس کے بعد پھر مجھے خود شوق پڑ گیا اس بات کا کہ مجھے اگر میں نے اس فیلڈ میں آنا تو پھر مجھے یہ کام کرنی پڑے. اور پھر اس پر اس کے بعد سمجھے اصل میں نے محنت کی اس پر 2005 کے بعد. پھر کوئی تقریباً 2.25 سال میں اخوان سائنس کالج میں رہا برکی میں، ملک معراج خالد صاحب کا جو کالج ہے. تو وہاں ہی ایک قرآن مرکز باہر مین روڈ پہ ہے، پورے بارڈر کا جو سمجھیں وہاں ایک بڑا اجتماع الحمدللہ ہوتا رہا 2008 تک. پھر میں وہاں خطبات. یہاں کیسے کب ہے شاد باغ میں؟ میں ایک دن پنجاب یونیورسٹی استاد محترم سے ملنے آیا تھا. میں وہاں جمعہ پڑھاتا تھا. جاب میری اس وقت ایک کالج میں ہو چکی تھی. تو میں ڈاکٹر صاحب سے ملنے آیا تو شاد باغ والی جو انتظامیہ تھی ان کے کچھ دوست ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے ایک پروفیسر ہیں اسامہ صدیقی صاحب، وہ میرے بھی دوست تھے. تو وہ ڈاکٹر صاحب ان دنوں فری تھے، تو وہ منا رہے تھے کہ جی آپ ہمارے پاس مسجد خالی ہے، چونکہ بڑی علاقے کی مرکزی مسجد ہے، تو آپ چلیں ہمیں جمعہ پڑھانے کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب عذر کر رہے تھے کہ نہیں میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہاں یونیورسٹی ہے اور پھر یہ علاقہ اس وقت اتنا مشکل تھا یہاں آنا، یہاں تانگے بہت زیادہ تھے اور بڑا رستہ بڑا خراب تھا. تو میں وہاں تھا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اپنی جگہ خطیب دیتا ہوں، اس کو لے جائیں. اور وہ میرے دوست بھی ہیں، لیکن میرے منہ پہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم وہ چھوٹا خطیب نہیں چاہ رہے کوئی. تو انہوں نے کہا نہیں آزما کے تو دیکھیں. اور نہیں ہم نہیں لے جا رہے. اچھا میں نام ہے خطیب بننے گیا تھا اور الٹا میں شرمندہ ہو رہا ہوں کہ وہ بھیج رہے ہیں اور وہ قبول نہیں کر رہے. تو خیر دوسرا جمعہ شاید آیا تو انہوں نے پھر کہیں ریکویسٹ کی تو استاد محترم نے کہا کہ آپ ایک دفعہ ان کو پڑھانے دیں، اور مجھے فون کیا کہ آپ وہاں. میں نے زندگی میں الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کو کبھی انکار نہیں کیا. میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرے لیے مشکل ہو میرے لیے آسان ہو، جب بھی انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ تیار ہوتا ہوں. تو میرے لیے بڑی عجیب بات تھی. میں اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ مجھے لینا نہیں چاہتے اور آپ زبردستی کر رہے ہیں. خیر میں چلا گیا اور میں اس نیت سے ہی گیا کہ بس جیسے تیسا پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے، انہوں نے کون سا مجھے رکھنا ہے یا میں نے وہاں رہنا ہے. اور دوسرا میں جب اپنی گاڑی پہ کلٹس میرے پاس ہوتی تھی تو میں جب وہ وہاں سے مڑا ہوں نا جی اسٹیشن سے، اس قدر کنجسٹڈ علاقہ اور اتنا برا حال اور اتنا کیچڑ، اتنے تانگے اس زمانے میں تو جیسے کہ میری گاڑی جو ہے واقعی بھوت بن گئی مسجد تک آتے ہوئے. اور مسجد آیا ہوں تو انہوں نے، میں مسجد کا پتہ پوچھوں کہ اس کا نام کیا ہے، وہ کہیں جی نام کچھ نہیں ہے، آپ بس کہیں کہ چکی والی مسجد پہ جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں تھوڑا ذرا اور یعنی ادھر کا بندہ نہیں تھا تو ذوق تھوڑا مختلف تھا. وہ بڑا حیران ہوتا تھا کہ یار مسجد ہے چکی والی ہے تو کیا نام ہوا. بہرحال میں آیا ہوں، پہلا جمعہ پڑھایا، پھر انہوں نے جا کے کہا جی ان کو دوسری دفعہ بھی بھیجیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو سنوانا ہے. اب دوسری دفعہ بھی میں اتنی ہی تنگی سے آیا تھا. بیسیکلی میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں کہ دلی تنگی سے آیا تھا کہ میں نے کہا آنا، یہ تو کوئی آنے والی جگہ ہے کوئی. اس وقت یہ رنگ روڈ وغیرہ نہیں تھا. ساری بات ہوتا تھا. اچھا دوسرا جمعہ میں نے بہرحال مجھے یاد ہے کہ میں نے سورۃ العصر پہ پڑھایا، اور جب میں پڑھا کے باہر بیٹھا تو ان کا آفس تھا، وہ بڑا جالے لگے ہوئے اور سیمنٹ گرا ہوا، برا حال تھا. تو میں وہاں بیٹھا کھانا کھا رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ یار یہ کوئی جگہ بھیجنے والی، ڈاکٹر صاحب نے کہاں بھیج دیا مجھے دوبارہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ سے کام لینا ہوتا ہے
پھر انہوں نے جا کے ریکویسٹ کی کہ آپ ڈاکٹر صاحب کو بھیجیں، اور اس وقت میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا جن کو بھیجیں آپ. پھر وہاں سے انہوں نے حکماً، چونکہ ان کے دوست تھے، وہ لوگ بڑے ناراض ہو گئے. تو خیر 2008 سے پھر میں یہاں پہ ابھی تک اسی مسجد میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بڑا وہاں سے کام لیا ہے. سب خطیب اور پروفیسر ہونے کے بعد یہ فلاحی کاموں کا شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ خطیب بن گئے، اسلامی اسٹڈیز میں آ گئے، سب کچھ ہو گیا، اور فلاحی کام جو ہے یہ سمجھیں کہ میری سرشت میں داخل تھا. سچی بات تو یہ ہے، اور اس کی وجہ میں، جب آپ شعور کے کچھ سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے اندر کیا کچھ ہے. بائی انسٹنکٹ آپ کے اندر کیا ہے، آپ کے خاندان کی طرف سے آپ کے اندر کیا چیزیں داخل ہو رہی ہیں. وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ ماحول بچے کو یہودی، نصرانی، مجوسی بناتا ہے. تو اب میں یہ کہنے کو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جی میں بڑا انقلابی شخص تھا اور میرے اندر ایک دم کوئی ایسی چیز آئی، لیکن میں ایسا کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے ماں باپ کی نیکیاں تھیں، اور ان کا وہ رویہ تھا میرے خاندان کا کہ جن کے پاس کوئی شخص بھی آ جاتا، جو ان کے پاس ہے وہ دینے سے انکار نہیں کرتے تھے. اور میں انہیں کوئی جھوٹا بڑا نہیں بنا رہا کہ میں اپنی طرف سے جھوٹ کھڑوں کہ اچھا وہ بہت بڑے آدمی تھے، بڑے لوگ تھے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ میرے والد جو ہیں وہ کہیں دودھ نہیں بیچا کرتے تھے، اور ڈیرے پہ کئی بھینسیں ہوتی تھیں، اور وہ دودھ اب میں سوچتا ہوں کہ وہ کہاں جاتا تھا. وہ ایسے ہی کبھی کوئی لینے آ گیا، کوئی گندم لینے آ جاتا تھا. ہمارے گھر میں پورا سال جو ہے وہ گندم اضافی پڑی رہتی تھی. تو جو آیا ہے لینے کے لیے، ہمارے پاس جو ہے میرے گھر سے انکار نہیں ہوتا تھا. اسی طرح میرے تایا جان مرحوم، یہ لوگ سنیں گے اور اس کی گواہیاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجود ہیں کہ کوئی ان کا دشمن بھی ان کے دروازے پہ آیا ہے اور اس نے آ کے کہا میرے ساتھ چلیں، تو وہ اپنے کرائے پہ اور بغیر اس سے کچھ کھائے پیے دور دراز کے سفر کرتے اور ان کے کام کرتے تھے. تو یہ اصل میں وہ جو ان کے ساتھ رہنے اور ان کی تربیت سے حاصل ہوا. میں جب یہاں 2008 میں آیا ہوں تو میں نے ایک بات فیل کی یہاں پہ. یہ نوجوان ہیں، یہ آپ جانتے ہیں عباس چغتائی صاحب کو، یہ سب سے پہلا نوجوان ہے جو میرے ساتھ اٹیچ ہوا، اور یہ بالکل ینگ تھا اس وقت، بھی انٹر کر رہا تھا. اسی طرح کے سارے بچے، مطلب ان کے لیے ایک عجیب بات تھی. وہ مولوی حلیے کے علاوہ ایک آدمی جو یونیورسٹی پڑھتا ہے، وہ پینٹ شرٹ بھی پہنتا ہے، وہ اسپورٹس بھی کرتا ہے، وہ کرکٹ بھی کھیلتا ہے، اور وہ کف لنکس کے ساتھ آتا ہے، اور وہ جناب ذرا ماڈ اسکواڈ سا ماحول ہے. تو یہ بچے قریب ہونا شروع ہو گئے. پھر جب یہ قریب ہونا شروع ہو گئے، میں نے کچھ ماحول مسجد کی آباد کاری کے لیے کچھ کام وہاں کیا کہ یہ کام کرنا چاہیے، کچھ اضافی پروگرام کروانا چاہیے. کچھ باتوں پہ اس وقت لوگ اعتراض کرتے تھے، اب بہت سے لوگ کرنا شروع ہو گئے کہ تاکراتوں میں آ کے کچھ تھوڑی سی لوگوں کے ساتھ وقت گزارا جائے. لوگوں کو چھوڑ دیں گے تو یہ تو اپنے طور پہ عبادت نہیں کرتے. تو ان چیزوں کے کرنے کرانے سے یہ ہوا کہ وہ جو شاد باغ کا طبقہ تھا نوجوانوں کا اور اہل حدیث نوجوانوں کا، وہ میرے قریب ہونا شروع ہو گیا. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ کام شروع کریں. کچھ ایک نوجوان، ایک ساتھی ہمارے جو ہیں وہ نئے اہل حدیث ہوئے تھے، تاجر تھے، شیخ محمد یوسف ان کا نام تھا. آج کل وہ مجھ سے تھوڑا دور ہیں، لیکن میں کبھی بھی اس بارے میں بخل کا مظاہرہ نہیں کرتا کہ جس آدمی نے آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی وقت آپ کے ساتھ چلا ہو اور آپ کو کسی بات پہ موٹیویٹ کیا ہو. میرے اندر یہ چیزیں تو تھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم مل کے کام کرتے ہیں اور نوجوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. تو ہم نے کچھ چیزیں ابتداءً طے کر لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. پھر یہ جو اسوا فاؤنڈیشن ہے، یہ بھی فارمیشن سے گزرا کہ پہلے یہ کچھ دوستوں نے مل کے آپس میں ایک کاروان توحید بنا لی. پھر اس کے بعد اس کو ہم نے بڑا کیا. جب میں نے بھی اس میں اپنی شمولیت کو زیادہ کیا، وہاں ہمارے علاقے کے جتنے علماء تھے ان سب کو بھی آن بورڈ لیا، اور ایک دعوت سرکل کے نام سے ہم نے ایک دعوتی ٹیم بنا دی. مختلف جگہوں پہ وہ دروس دیتے تھے. اور اسی طرح سے اسی دوران کہیں سیلاب آیا، شاید پنڈی بٹیاں والی سائڈ پہ بہت زیادہ، 2009 میں یا 10 میں، ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں، وہ فوٹیجز پڑی ہوں گی. تو ہم یہاں سے پہلی دفعہ راشن وغیرہ لے کے وہاں ان علاقوں میں خود، اور بڑی مشکل علاقوں میں ہم خود چل کے پہنچے. وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور 2013 کے آخر تک اسی نام سے چلتا رہا. لیکن میں محسوس کرتا تھا کہ یہ کوئی نام نہیں ہے. اگر کوئی آپ نے کام کرنا ہے اور لانگ رن کرنا ہے تو اس کا کوئی نام ہونا چاہیے. 2014 میں عمرے پہ گیا ہوں.
اور میں نام سوچ رہا تھا ان دنوں میں. 2014 میں نے یہ کیا کہ میں شام کو ایک لاہور کی ایک بڑی معروف اکیڈمی میں اچھی جاب کر رہا تھا. یعنی گورنمنٹ اگر مجھے 20,000 دے رہی تھی مثال کے طور پہ, تو وہ اکیڈمی مجھے 3 گنا زیادہ پیسے اس سے دے رہی تھی. تو بڑی اچھی جاب تھی اور میں بڑا آسودہ تھا. اور یعنی مالی اعتبار سے اس دور میں اگر آپ محسوس کریں کہ کوئی 1.5-2 لاکھ کما رہا ہو تو 2008 میں یا 2013-14 میں, تو وہ بہت آسودہ جاب محسوس کرتا تھا. صبح بھی سرکاری جاب تھی, شام کو یہ جاب تھی. لیکن ایک تڑپ تھی اندر کے جب میں نے یہ پڑھا ہے اور جب میں یہ کام کرنا چاہتا تھا تو اس وقت میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں صرف پیسے کمانے کی کوئی مشین بننا چاہوں گا. اور فخر بھائی یقین کریں کہ آج بھی الحمدللہ میرے پاس موقع ہے. یعنی میرے لنکس کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے میں جس فیلڈ میں ہوں اس فیلڈ میں میں بے ہنر نہیں ہوں. اللہ کے فضل سے میں مختلف یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھا سکتا ہوں, مختلف لیکچرز کے ساتھ پڑھا سکتا ہوں. پنجاب یونیورسٹی میں میرے اپنے استاد پچھلے 5-6 سال سے ڈین ہے. میں نے کبھی ان سے ایک لیکچر بھی نہیں مانگا کہ مجھے آپ کوئی میں کمانے کے لیے وہاں جاؤں. تو اور بائی چانس یہ ہوا کہ ہماری جو آبائی زمین تھی وہ وہاں کینٹ بن گیا اور ہم نے تو کبھی زندگی میں نہیں بیچنی تھی, وہ بک گئی. اس کے پیسے آئے, میں نے وہ اپنے ہی اسی دوست کے ساتھ انویسٹ کر دیے. اس سے میرے کچن کا جو میں سمجھتا تھا کہ اتنا ضروری ہے وہ سلسلہ قائم ہو گیا. تو اب مجھے یہ میرے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو گیا کہ اب اگر آپ کا کچن چل سکتا ہے اور آسانی کے ساتھ جتنی جاب آپ کو شام والے پیسے دیتے ہیں اس سے اتنے ہی تقریباً پیسے آپ کو سائلنٹ پارٹنر بن کے آ سکتے ہیں, تو پھر آپ کو یہ ہمت کرنا چاہیے کہ آپ باہر نکلیں اور آپ دین کا کام کریں. تو یہ وہ مومنٹ تھا کہ جب کام تو پہلے سے چل رہا تھا, خدمت کا بھی تھوڑا تھوڑا اور دعوت کا بھی, لیکن 2014 میں پھر میں فیصلہ کر کے جاب چھوڑ کے باہر نکل آیا اور میں عمرے پہ چلا گیا. اور نام سوچ رہا تھا کہ اب اگر باقاعدہ کام کرنا ہے تو اپنے ٹرسٹ کا یا ادارے کا یا فاؤنڈیشن کا نام کیا ہو. بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے, فجر کی نماز ہے, اور یہ آج سنانے میں لگتا ہے کہ یہ کوئی شاید سکرپٹڈ کہانی ہے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے. بیٹھے ہوئے ہیں ہم, وہ بھی ساتھ دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ عباس بھائی بھی ساتھ ہیں, اور بھی 3-4 لوگ تھے. اذان سے پہلے ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ مطاف میں, جگہ کیپچر کر کے کہ بھئی ہم نے آج یہاں نماز پڑھنی. تو بس میں مجھے اونگ آئی ہے اور میں اپنی اس اونگ میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پڑھ رہا ہوں. جاگا ہوں تو میں نے ان ساتھیوں سے کہا کہ مجھے نام مل گیا ہے. کیا؟ میں نے کہا ہماری اس تحریک کا یا اس ادارے کا نام اسوا فاؤنڈیشن ہوگا. تو پھر یہ نام ہوا اور پھر ہم نے طے کیا کہ ہم اس سے دعوت, خدمت اور تعلیم ان 3 شعبوں پہ کام کریں گے. تو الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پہ کام ہو رہا ہے. گزشتہ جو 2022 کا جو سیلاب تھا اس میں آپ کی اسوا فاؤنڈیشن نے بڑا آگے بڑھ کے کام کیا. تو یہ جو یعنی یہ تو ہوتا ہے کہ اوکیجنلی کبھی ایسے ہمارے جو نیشنل آپ کہہ لیں کہ ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں اس میں آپ کرتے ہیں, لیکن جو آپ کا یہ جو صاف پانی کا پروجیکٹ ہے اور ایک ہاسپٹل کا آپ نے ابھی آغاز کیا ہے, ابھی شاید کل پرسوں ہی آپ نے جو ہے وہ ایک ڈائلسس سینٹر کا آغاز کیا, تو یہ جو ہیلتھ سیکٹر کی طرف آنے کی کیا وجہ تھی؟ یعنی آپ کس طرح سے آپ سوچتے ہیں اس کو؟ یوں سمجھیے کہ جب آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں تو پھر آپ کے کیا ایمز کیا ہیں, پرپس کیا ہے. جب ہم خدمت کے معاملات میں آئے ہیں تو اس میں علاج کی طرف ہم نے سوچا ہے, تو بائی پرپس سب سے پہلے ہم نے گائنی سینٹر بنایا ہے. کیونکہ میں پرسنلی میرے 4 بچے ہیں اور چاروں دفعہ سی سیکشن ہوا ہے, تو جو مسائل میری اہلیہ فیس کرتی تھیں مجھے اس کا بڑا قلق تھا کہ یہ جو 100% آپریشن کی طرف جا رہے ہیں اور اس پہ ہیوی فیسز ہیں اور بڑے خوفناک قسم کے اس پہ ایکسپینڈیچرز ہیں, تو مجھے موقع ملا تو میں اس کے خلاف کچھ کروں گا. تو جب ہم بنا رہے تھے پہلا جو میڈیکل سینٹر ہے وہ بنا, تو ہم نے اس میں یہ شروع کیا. پہلا کوئی 1.5 سال تو ہمیں ہماری مرضی کی ڈاکٹر نہیں ملی, اور اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ایسا اسٹاف, ایسے ڈاکٹرز موجود ہیں جو 100% 14 16 گھنٹے بھی ٹرائل دیتے ہیں. اور خاص طور پہ جب پہلی دفعہ ڈلیوری ہوتی ہے اس میں میکسیمم ٹائم دیا جاتا ہے کہ نارمل بچے پیدا ہوں.
اچھا یہ فیلڈ ایسا تھا کہ اس پر آپ دنیا سے کوئی فنڈز وغیرہ نہیں لے سکتے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے ہی کما رہے ہیں. ہم حالانکہ الحمدللہ نو پروفٹ نو لاس کی بنیاد پہ جسٹ اخراجات کی مد میں لوگوں سے وصول کرتے ہیں تاکہ زیادہ لوگوں تک سہولت جائے. فری کا ہمارے ہاں جو تصور ہے میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ وہ فری کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اس کے حقدار بھی نہیں ہوتے اور وہ آپ سے وہ وصول کرتے ہیں. تو اگر آپ سبسیڈائز کر دیں اور اچھا علاج فراہم کر دیں تو یہ زیادہ نیکی ہے. تو اس میں اللہ کا شکر ہے کہ صرف پچھلے 1 سال میں میرا خیال ہے کہ مجھے جو یاد ہے کہ 15,000 سے زائد پیشنٹس نے ہمیں وزٹ کیا ہے اور اس میں اوور 100 بچے ایسے نارمل پیدا ہوئے ہیں جن کو دوسرے سینٹرز نے یا ہاسپٹلز نے کہا تھا کہ آپریٹ ہو. اور اس میں کوئی 20 سے زائد بچے ایسے بھی ہیں جو پہلی دفعہ جن کی مائیں سی سیکشن سے گزری تھیں اور دوسری دفعہ امکان نہیں تھا کہ وہ یعنی دوسرا ظاہر ہے پھر اس کے بعد آپریشن ہی ہوتا ہے. تو ہمارے اسٹاف نے ڈاکٹرز نے ان کو کونسل کر کے ایسے لوگوں کو آمادہ کیا ایسی بیٹیوں کو بچیوں کو کہ آپ اس طرف آئیں, صحت اس کے ساتھ آپ کی بچے گی. بلکہ میں ہماری ایک عزیزہ ہیں تو وہ امریکہ میں ہوتی ہیں اور وہ گائنی ڈاکٹر ہیں. تو جب میں نے ان سے بات کی کہ یہاں تو ہر کوئی آپریشن کرتا ہے تو کہتے ہیں کیوں آپریشن کرتے ہیں, ہمارے ہاں تو آپریشن ہوتا ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا الا یہ کہ کوئی بہت ہی ایسا کیس ہو اور اس کے لیے باقاعدہ ایک پینل بیٹھتا ہے, بورڈ بیٹھتا ہے اور پھر وہ فیصلہ کرتا ہے. آپریشن یہاں نہیں ہوتا. تو آپ بھی اس کے خلاف نکلیں. تو بڑا مشکل کام تھا, ہم نے اس کو بھی کیا بائی پرپز. اسی دوران ایک ہمارے بزرگ ہیں شاد باغ سے ہی, بڑے معروف ہیں پبلشنگ لائن میں, خاص طور پہ ہمدرد کے حوالے سے یا گوہر پبلیکیشنز کے اعتبار سے, حاجی محمد حسین گوہر صاحب. وہ بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو, ان کی فیملی کو مال بھی دیا ہے اور پھر حوصلہ بھی دیا ہے خرچ کرنے والے. تو میں جمعہ پڑھا کے نکلا تو انہوں نے کہا کہ کوئی حدیث میں نے کوٹ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس میں ایک صحابی جو ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ مجھے کوئی آسان سا کام بتائیے. تو آپ نے اس سے کہا کہ کھانا کھلایا کرو, ابھی جو آپ مجھے یاد کروا رہے تھے. تو وہ کہنے لگا جی اپنا کھانا نہیں پورا ہوتا تو آپ کوئی اور آسان کام بتائیں. تو آپ نے اس سے کہا کہ سلام عام کیا کرو. اس نے کہا جی, یعنی مزاج اس کا یہ تھا کہ یہ بھی مشکل لگا اس کو, حالانکہ اس پہ تو کوئی خرچ نہیں لگنا تھا. تو اس نے کہا جی کوئی اور کام. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مزاج کے مطابق ایک کام بتایا کہ تمہارے پاس مشکیزہ ہے؟ جی ہے. اونٹ ہے؟ جی ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنا اونٹ لو, مشکیزہ لو اور پانی بھرو اور ان لوگوں تک پانی پہنچاؤ جو پانی سے محروم ہے. یعنی ظاہر ہے جو چھوٹے بچے ہیں, عورتیں ہیں, بوڑھے ہیں یا پہاڑوں پہ رہتے ہیں, پانی نہیں لا سکتے. تو وہ سے, اور پھر آپ نے اسے بشارت بھی دی کہ اس سے پہلے کہ تمہارا مشکیزہ پھٹے, اس سے پہلے کہ تمہارا اونٹ مرے, تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جو ہے ایسے ہی پانی لے جاتا وہ اسی خدمت میں ہی گرا اور وہ فوت ہو گیا. اب یہ حدیث سن کے وہ ہمارے جو بزرگ ہیں, وہ میں جمعہ پڑھا کے باہر نکلا تو مجھے کہتے ہیں کہ پانی کا انتظام کریں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے اسی مسجد والوں سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, ہم نے کیا کرنا پانی. یہ ساتھ وہ شہباز شریف صاحب نے ہمارے پاس ہی پارک ہے اس میں کروایا ہوا ہے, وہاں لے لیں جا کے لوگ پانی. تو انہوں نے کوئی ایک جمعہ چھوڑ کے پھر مجھے پوچھا کہ آپ نے کچھ کیا ہے. تو میں نے کہا جی ان سے پوچھا تھا, وہ مانتے نہیں ہیں. تو اس وقت ہمارا یہ سینٹر بن رہا تھا, اس وقت سینٹر جو ہے. تو میں نے کہا جی اگر آپ اجازت دیں تو ہم وہاں لگوا لیں اور ہم وہاں فلٹر لگوائیں گے, RO پلانٹ لگواتے ہیں. اس دوران میں تھوڑی جو انفارمیشن ہے وہ گیدر کر چکا تھا. تو کہنے لگے ٹھیک ہے, کیا خرچہ ہے؟ میں نے کہا جو اخراجات ہوں گے آپ کے سامنے رکھ دیں گے. تو وہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. میں لگواتا گیا اور وہ بار بار مجھے کہتے گئے اور لگوا دیں اور لگوا دیں اور لگوا دیں. اور پھر اور لوگ بھی اس میں شامل ہوئے. اس وقت لاہور میں 16 جگہوں پہ, پبلک پلیسز پہ, کالجز میں, مساجد میں اسوا کی طرف سے RO پلانٹس لگ چکے ہیں اور اس کی مینٹیننس بھی. پھر ہم نے یہ سوچا کہ لگا کے اگر ہم چھوڑ دیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا. گورنمنٹ نے اتنا پیسہ لگایا, وہ خراب ہو گئے سارے. تو ہم نے جہاں لگایا ہے اگر تو اس ادارے نے یا اس مسجد نے یا ان لوگوں نے اس کو سنبھالنے کا وعدہ کیا تو پھر بھی ہمارا روٹین میں وزٹ ہوتا ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو اس کی مینٹیننس بھی ہم خود کرتے ہیں. یوں پانی شروع ہوا. اسی طرح پھر 2022 سے ہی اسی میں ڈراؤٹ آیا چولستان میں, بہت خوفناک, شاید آپ کو یاد ہو. اس میں بھی ہم ڈیپ ڈیزرٹ گئے, کلا بجنوٹ تک اور اندر تک. ہم خود, میری ٹیم میرے ساتھ تھی اور ہم نے وہاں پہ
تقریباً بھی جو مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں یاد، لیکن 300 سے زائد گاؤں اور جو بستیاں ہیں ان میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پانی پہنچایا، ہینڈ پمپس پہنچائے. پھر سیلاب آ گیا. سیلاب میں بھی اب تک ہمارا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے پانی کا، اور اب تک جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے وہ 700 سے زائد ہم ہینڈ پمپس لگا چکے ہیں ان 3-4 سالوں کے اندر. یہ پانی کا سلسلہ. اور کیونکہ ہم نے فیل کیا اس بات کو کہ خاص طور پہ لاہور میں جو بہت بڑی بیماری ہے اس وقت، یعنی کڈنیز جو ہیں وہ بالکل فارغ ہو رہے ہیں، تو اسی وجہ سے پہلا مرحلہ پانی، صاف پانی کا تھا، اور اسی وجہ سے یہ دل میں خیال آیا. اور پھر اسی دوران ہمارے دوست ہیں وہ یہاں لاہور میں ان کا انتقال ہوا، وہ عالم دین تھے. اسی طرح سے ایک بڑے معروف نوجوان پنجابی خطیب تھے اقبال قصوری، قصور سے، ان کا انتقال ہوا، ڈائلسس کی وجہ سے نہیں ہو رہا. ظاہر ہے یہ مشکل ایک معاملہ تھا. تو میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ اگر اللہ ہمیں موقع دے اور ہمیں ایک اور جگہ، کیونکہ یہ ہماری جگہ چھوٹی تھی، تو اگر ہمیں کوئی جگہ ملی تو ہم یہ والا کام کریں گے. تو 2 سال پہلے ایک خاتون بیوہ ہوتی ہیں، اور وہ ہمارے پاس دونوں میاں بیوی میرے پاس جمعہ پڑھتے تھے. بیوہ ہونے کے بعد انہوں نے رابطہ کیا بصد مشکل مجھ سے. میں درمیان سے حذف کر رہا ہوں تاکہ آپ کا وقت بچے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس یہ چائنا اسکیم میں جگہ ہے تو آپ اس پہ ادارہ بنائیں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے بن جائے گا. انہوں نے کہا جی میں نے فلاں ادارے سے کہا ہے، تو وہ کہتے ہیں بیچ کے ہمیں دے دیں. میں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے آپ کی، نہ سرمایہ چاہیے نہ آپ کا پلاٹ چاہیے. اگر آپ بنوانا چاہتی ہیں تو ہم اس طرح سے کام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ ہے مسجد کو مرکز بنانا. اسی میں تعلیمی ادارہ ہو، اسی میں مسجد ہو، اسی میں میڈیکل سینٹر ہو، اسی میں باقی کام. ابھی ہم ووکیشنل سینٹر کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ. یعنی کمپلیٹ ایسا مرکز ہو جس میں ساری ضرورتیں علاقے کی پوری ہوتی ہوں، اور مسجد واپس رسول اللہ کی اسوہ پر بحال ہو جائے کہ جہاں ہر چیز، ہر ضرورت پوری ہوتی تھی، جہاں سارے مشورے ہو سکتے ہیں، جہاں بچوں کے لیے ایون کھیل بھی ہو سکتی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ جیسے جیسے جگہ ملے. کیونکہ اس دوران میں پھنسا ہوا تھا کہ یہ جو میں سوچتا ہوں یہ تھوڑی بڑی جگہ پہ ہو سکتا ہے، چھوٹی جگہ پہ نہیں ہو سکتا. تو 2019 میں خاص طور پہ جب میں عمرے پہ گیا ہوں تو وہاں انڈین ایک عالم دین مجھے ملے. مکہ والوں نے جالیات نے ایک درس رکھا ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو میں نے بتایا کہ یہ ہم کام کر رہے ہیں اور ایک مسجد ہے اسے شروع کر رہے ہیں، یہ ہم کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ کرتے کیوں نہیں ہوں. تو میں نے کہا جی ابھی جگہ بڑی تھوڑی ہے. تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی، کہنے لگے کہ آپ نے صوفی عبداللہ کا نام سنا ہے. میں نے کہا جی نام تو سنا ہوا ہے، میں جانتا ہوں، ان کے بارے میں پڑھا بھی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ جب انہوں نے اپنی یہ تحریک شروع کی تھی تو کہاں سے کی تھی. تو میں نے کہا جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ شاید ریلوے اسٹیشن پہ ہی بیٹھ کے تھے، اس کے ایک درخت پہ نیچے مامو کانجن میں، اور وہاں سے انہوں نے شروع کر دیا. تو کہنے لگے بھائی پھر آپ کے پاس تو 10 مرلے ہیں، ان کے پاس تو نہیں تھا. انہوں نے شروع کر دیا. تو آپ جا کے اللہ کو جواب دے دینا کہ میرے پاس 10 مرلے تھے، 10 ایکڑ نہیں تھے، اس لیے میں نے یہ کام نہیں کیے. وہ ایسا فخر بھائی، وہ دل اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کھولا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹی جگہ ہے تو کرو کام، اللہ بڑی کر دے گا، اللہ ہمارے بات بڑی کر دے گا انشاءاللہ. تو الحمدللہ یہ پھر جگہ ملی ہے دوسری، اس پہ بائی پرپز ہم نے اس کو ڈائلسس سینٹر کے لیے بنایا ہے. الحمدللہ ابھی میرے محترم نے وہاں سے افتتاح کیا ہے. 2 مشینیں جو ہیں وہ لگ چکی ہیں، اور کل میں 2 اور کا وعدہ ہو چکا ہے. 6 کا وہ سیٹ اپ ہے پہلا جو ہے. انشاءاللہ 6 مشینوں میں انشاءاللہ اگلے 1-2 ماہ میں ہم پہنچ جائیں گے. اور اس پہ ہم نے یہ کیا کہ جو کاسٹ ٹو کاسٹ ہے اس پہ ہماری ٹیم کام کر رہی ہے. اور میں ایک بلیسنگ جو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص فضل میں محسوس کرتا ہوں، یہ ہے کہ میری پوری ٹیم، اس میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خود خرچ نہ کرتا ہو. ماشاءاللہ. وہ چاہے تھوڑا خرچ کرتا ہے چاہے زیادہ خرچ کرتا ہے، سب سے پہلے اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ آپ سے کہیں گے اور کسی سے کہیں مال وقت لگائیں گے. سب سے پہلے وہ خود اپنی جیب سے. یہ ڈیزائن الحمدللہ بن چکا ہے. باقی رہا اختلافات ہوتے ہیں بعض جگہوں پہ، یہ روٹین میٹرز ہیں. آپ جب کام کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. میرے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کا ٹائم جو ہے نا وہ ہو گیا ہے. میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے بس جلدی چیزیں پوچھوں. پیغام ٹی وی کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ 1-2 چیزیں آپ سے جانیں کہ پیغام ٹی وی نے دینی طبقے کے حوالے سے دعوت دین کے نئے ٹرینڈز متعارف کروائے ہیں. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پیغام ٹی وی کے کام کو؟
میں تو اس نظر سے دیکھتا ہوں. بھی میں آف کیمرہ پہلے بات کر رہا تھا کہ جب سب سے پہلے میں کیمرہ کے سامنے بیٹھا ہوں تو وہ پیغام ٹی وی تھا, اور یہ پیغام ٹی وی کی وجہ سے میں آج اگر پچھلے 6-7 سال سے لاہور نیوز پہ ہمارا پروگرام چل رہا ہے, یا ایکسپریس پہ, دنیا پہ, عامر لیاقت کے پروگرامز میں جانا ہوا, 6 سال میں اور ڈاکٹر صاحب جاتے رہے, تو یہ سب میں تو سمجھتا ہوں, بالکل کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ یہ پیغام کی مہربانی ہے. ادروائز شاید میں کبھی اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کیمرے کا سامنا نہ کر سکتا. تو خود میں پیغام کی ایک سمجھیں کیا اس کو پروڈکٹ کہہ سکتے ہیں آپ. تو اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت تاخیر کی, اور یہ ہمارے بزرگوں کا بہرحال بہت وائز اور بڑا وقت پہ فیصلہ ہو گیا. اگر مزید دیر ہوتی تو شاید ہم بہت ہی پیچھے چلے جاتے. تو ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. پھر آپ جیسے دوست, ندیم صاحب جیسے دوست, اشفاق صاحب جیسے دوست, نعیم صاحب, یعنی جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں, اتنی ڈیڈیکیشنز کے ساتھ آپ لوگوں نے کام کیا. ظاہر ہے کہ یہ کمرشل ادارہ نہیں ہے. کمرشل اداروں کے لیے کمانا اور کما کے پھر وہی ادارے واپس اپنے ملازمین کو بھی خوش کر لیتے ہیں. تو یہاں تو سارا کچھ مشکل تھا. ان مشکل حالات میں بھی آپ لوگوں نے جس طرح سے کام کیا ہے, اور واقعی دینی اعتبار سے بغیر کسی کمرشل کے اور کمرشلائز کیے آپ نے جو کام کیا اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور آپ کو اس پر آپ ساری ٹیم کو بشمول ناظم اعلیٰ صاحب کے اور باقی جو معاونین ہیں ان سب کے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اور پھر اس سے بھی مشکل کام تھا کہ کسی نظریے پر رہنا, کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو بکتا ہے وہ کچھ اور ہے, جو راتوں رات وائرل ہوتا ہے وہ کچھ اور ہے. تو قرآن و سنت پہ رہنا, کتاب و سنت پہ رہنا, نظریے پر کوئی کمپرومائز نہ کرنا, یہ مشکل کام تھا. اور اعتراف کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ہیں جو تنقید کریں گے جی کیا کیا ہے. میں بتا نہیں سکتا کہ کتنے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے پیغام ٹی وی سے یہ سنا اور پیغام ٹی وی سے یہ سنا, یہ حدیث پڑھی. یعنی آپ کے جو ایون ٹکرز چل رہے ہوتے ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بالکل بھی ہمیں نہیں جان رہے ہوتے, اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پیغام ٹی وی سے متعلق ہے تو ان کا رویہ ہی بدل جاتا ہے. کیونکہ اور خاص طور پہ جب سے آپ کو لائسنس ملا اور پھر وہ کیبل آپریٹرز کے ساتھ معاملہ ہوا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی چینج ہے. اور انشاءاللہ ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کا مقابلہ جن لوگوں سے ہے وہ بہت باوسائل ہیں, اور ان کی ویورشپ جو ہے وہ کچھ اور طرح کی ہے. تو اس طرح کی ویورشپ میں لوگوں کو متاثر کرنا اور لوگوں کو صحیح پیغام دینا بلا شبہ یہ مشکل کام ہے. پیغام ٹی وی بہت عرصے سے چاہ رہا تھا کہ بچوں کے لیے کارٹون اینیمیشن کا جو ہے سلسلہ شروع کیا جائے. تو الحمدللہ ہمیں 2024 میں اس بات کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور توفیق دی کہ ہم بچوں کے لیے اس سیریز پہ کام شروع کر سکیں. الحمدللہ ہم شروع کر دیا ہے. تو پچھلے 5-6 ماہ سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. الحمدللہ ہماری 5-6 ایپیسوڈ آ بھی چکی ہیں. اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ ہم نے بہت تاخیر سے ہی شروع کیا تھا, لیکن شکر ہے کہ شروع کر لیا, اور پھر الحمدللہ اس کے جو اثرات ہمیں دیکھنے کو ملے. اسی طرح سے میرا یہ خواب تھا, یعنی میری یہ چاہت تھی, اور ہماری جب بھی میں یہاں آتا تھا تو ہم کہیں بات آپ سے بھی اس سے پہلے شیئر ہوتی تھی. اور ظاہر ہے کہ یہ بہت ہیوی بجٹ کا کام تھا, بہت مشکل کام تھا, اور خاص طور پہ ایک ایسے ادارے کے ساتھ رہ کر جہاں ایک کنونشنل مذہبی طبقہ ہے, اور ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا ہی مشکل تھا کہ ہم اینیمیشن پہ جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے. کیونکہ اس سے پہلے ظاہر ہے جو ویژول کیمرہ ہے اس پر جو فتویٰ آ گیا جو لوگوں کے جو سعودی علماء کے طرف سے, اب یہ بالکل ایک نئی فیلڈ تھی. اس میں تو یہ بھی بڑا اختلاف تھا کہ ہم جانا چاہیں کہ نہیں. لیکن میں بطور والد کی ایک بات محسوس کرتا تھا, نام لیے بغیر میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے مقابلے پہ کوئی دینی کارٹونسٹ یا کارٹون چینلز ہیں, وہ جو کچھ پیش کرتے ہیں ظاہر ہے وہ دین کے بالکل الٹ تعبیر ہے, اور ایسی غلط تعبیر ہے جس کا کوئی جواز نہیں بنتا. لیکن ان کی چونکہ ویورشپ اتنی زیادہ ہے, ان کے پاس وسائل اتنے زیادہ ہیں, اس وجہ سے وہ سب کچھ کر رہے تھے. ہم خواہش کرتے تھے کہ یار ہمارا بچہ جو ہے وہ اب نوبیتا وغیرہ نہ دیکھے اور کسی اور طرف آئے اور کوئی سٹوریز آ جائیں, کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں اس پر آپ سب کو, پوری ٹیم کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, اور آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. آپ نے میری بھی تنقید سنی, یعنی ہم سب آپ پہ چھوٹی چھوٹی کہیں نہ کہیں تنقید وہ اصلاح کے لیے ہوتی ہے, لیکن آپ لگے رہے, اور آپ بالآخر آپ اس میں کامیاب ہوئے کہ آپ اس میں وہ آپ کی میرا خیال ہے کچھ ایپیسوڈ آ چکی ہیں اور بہت اچھی ہیں. میرا اپنا بیٹا سب سے چھوٹا جو ہے وہ 7 سال کا ہے, اور وہ انتظار کرتا ہے کہ پیغام کی اگلی جو قسط ہے وہ کب آئے گی. اس لیے کہ دیکھیں آج حالات بدل گئے ہیں,
اور ان حالات کا ادراک نہ کرنا اور کسی خول میں بند رہنا علاج نہیں ہے. آپ کہیں کہ بچے کو اسکرین سے دور کر دیں، یہ ناممکن ہو گیا. اب وہ اسکرین سے دور تو نہیں رہے گا، مینیج ہو سکتا ہے. تو اب اسکرین پہ اسے کیا دکھانا ہے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اگر آپ آج نہیں کرتے، آپ 5 سال 10 سال 20 سال اور بعد جا کے شروع کرتے تو پھر اس وقت تک جو ڈیمیج ہے اس کا ذمہ دار کون تھا. تو بہرحال یہ بہت ہی شاندار کام ہے. ہمیں جن چیزوں پہ اختلاف ہوتا ہے یا جن چیزوں کے حوالے سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ آپ اس کو کمرشلائز کر دیں، بے شک، لیکن یہ چیزیں اس کے درمیان نہ ہوں. اور ادارہ جو ہے وہ بہرحال بڑی اس کی پہچان ہونا چاہیے. تو ادروائز تو باقی تو ماشاءاللہ بہت ہی شاندار کام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بڑی آپ نے سیر حاصل، بلکہ میں تو شاید آج کچھ باتیں دل سے بھی کی ہیں آپ نے نا، کہ جب وہ شاید بات آپ سے ہو نہیں پا رہی تھی. بس تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی ساری کوششیں جو ہیں وہ قبول فرمائے. جو بھی دین کا کام آپ کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ برکت بھی دے اور آپ سے قبول فرمائے، آپ سے راضی ہو. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا تشریف لائے. بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے آج ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ. آپ نے ماشاءاللہ ان کی گفتگو سنی، بڑا اس کے اندر درد بھی ہے، اس کے اندر بڑی ایک خواہش بھی ہے آپ خدمت خلق کی بھی، اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچانے کی بھی. تو ہماری بھی یقیناً پیغام ٹی وی کی بھی خواہش ہے، ہمارے بھی اسکالر ہیں ہمارے ساتھ، آپ ان کو پیغام ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھتے بھی ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے مسلمان معاشرے کے لیے ایک مثال بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ساری جہود کو قبول فرمائے. ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے پاس ختم ہوتا ہے. آئندہ ہم حاضر ہوں گے کسی اور مہمان کے ساتھ، اس وقت تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.